اچھا یہ ذرا مجھے بتائیے گا کہ یہ خیر پوری دنیا میں مسئلہ ہے، لیکن اسپیشلی جو ہے وہ پاکستان کے اندر بھی بہت زیادہ ایکسٹریم لیول پر چلا جاتا ہے بعض دفعہ. کچھ لوگوں سے انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی کچھ مذہب کی توہین کے کچھ الفاظ وہ ادا کر دیتے ہیں. کبھی توہین رسالت ہو جاتا ہے، کبھی قرآن کے بارے میں ایسے الفاظ بول دیتے ہیں. تو کیا کوئی ایسا شخص ہے جس نے یہ جرم کر دیا ہو، اس کے لیے کیا توبہ کا یا معافی کا کوئی دروازہ نہیں ہے؟ اس کو سزا ہی دینی ہوگی یا اس کو پہلے بتایا جائے گا، سمجھایا جائے گا اور توبہ کا موقع ملنا چاہیے اسے؟ اگر کوئی شخص توہین کرتا ہے، قرآن کے خلاف بات کرتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کرتا ہے، اگر انجانے میں کرتا ہے، نیت اس کی اچھی ہے تو کوئی اس کو گناہ نہیں. ٹھیک. لیکن اگر کوئی پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے تو وہ سوری بولنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے. اگر کوئی جان بوجھ کے بھی کرتا ہے، شیطان بھڑکاتا ہے، پھر بھی اس کے بعد توبہ کرتا ہے تو اس کے لیے انشاءاللہ اللہ گناہ معاف کرے گا. توبہ کے 5 اصول ہوتے ہیں. نمبر 1، جو آپ غلطی کرتے ہیں اسے مانو غلط ہے. نمبر 2، اسے امیجیٹلی روکو. نمبر 3، پھر سے مت دہراؤ. نمبر 4، توبہ کرو. اور اگر اس کو انڈو کر سکے، مثال کس کا پیسہ آپ نے چوری کیے تو واپس دے دیجئے. اگر میں نے غلطی سے کچھ بول دیا تو میں آ کے معاف مانگوں گا، تو انڈو کرنا. رائٹ. یا میں نے کچھ لکھ دیا تو میں اب وہ لکھنا بند کر دوں. بند کر دو ایک چیز ہے، اور بولو بھی کہ میں لکھا غلط نہیں، غلط. انڈو کر دیا آپ نے. ٹھیک. یہ کہ تو انشاءاللہ اللہ معاف کرے گا. شرک بھی کیے تو توہین تو دور کی بات ہے. اگر شرک بھی کوئی انسان کرتا ہے، آج کے کوئی بھی غیر مسلم اگر اسلام قبول کرتا ہے اس کے سارے گناہ معاف. اور اگر وہ شرک، کوئی مشرک یا کوئی غیر مسلم اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں سارے گناہ معاف ہے اس کے. ہم دیکھتے ہیں، بلکہ یہ یونیورسل ٹروتھ ہے کہ جو بچہ جہاں پیدا ہوتا ہے اسی مذہب کو وہ اختیار کر لیتا ہے. مسلمان گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا، وہ مسلمان ہو جاتا ہے. جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا تب تک تو وہ مسلمان ہوتا ہے. لیکن جب وہ بالغ ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے، جب اپنے طور پر اسٹڈی کرتا ہے، اور فرض کر لیجئے ہائپوتھیٹیکلی اسیوم کرتے ہیں کہ اسے لگتا ہے کہ اسلام ٹھیک نہیں ہے اور کوئی اور مذہب صحیح ہے، وہ اس مذہب کو اختیار کر لیتا ہے جس کو کہ ہم اپنی ٹرمینالوجی میں مرتد کہتے ہیں. تو کیا اس کی سزا قتل ہوگی؟ اس کی سزائے موت ہوگی؟ آپ کا کوشچن پہلا مرتد کا ڈیفینیشن جان لیجئے. ٹھیک ہے. یہ بالکل صحیح ہے کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ایوری چائلڈ از بورن ان دین الفطر. ہر انسان دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے، مطلب مسلم پیدا ہوتا ہے. Right. اس کے بعد اس کے ماں باپ، اس کے ٹیچر کے ذریعے وہ شرک کرتا ہے یا آگ کی پوجا کرتا ہے. تو جب تک وہ بالغ نہیں، مسلمان ہے. بالغ ہونے کے بعد ذمہ داری اس کی ہے. Right. لیکن ایک شخص جو بالغ ہونے کے بعد اسلام قبول نہیں کرتا تو مرتد نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ غیر مسلم گھر میں پیدا ہوا. صحیح. مسلم ہے، لیکن اگر وہ اس کو ہوش آنے کے بعد وہ اگر شرک کرتا ہے تو اسے مرتد نہیں کہیں، کیونکہ وہ بالغ ہونے کے بعد کبھی بھی نہیں کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن جو شخص مسلم گھر میں پیدا ہوتا ہے اور بالغ ہونے کے بعد وہ کہتا ہے کلمہ، ایمان لاتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے رسول آخری نبی ہے، اس کے بعد اگر وہ کوئی غیر مذہب کو اختیار کرتا ہے، چاہے عیسائیت ہو چاہے ہندو ہو، تو اسے مرتد کہیں گے. لیکن ایک عام بچہ جسے مسلمان کہتے ہیں غیر مسلم گھر میں پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ غیر مسلم کے مذہب کو کنٹینیو کرتا ہے، اسے مرتد نہیں کہیں گے. آپ سمجھے نا، دونوں میں فرق ہے. میں سمجھ گیا، بالکل ٹھیک ہے. اب ایک شخص ہے جو کہ بالغ ہو گیا، مسلمان گھرانے میں پیدا تھا، بالغ ہو گیا، اس نے کلمہ بھی پڑھا تھا، بعد میں اس نے اب دوسرا مذہب اختیار کر لیا، تو اب یہ مرتد ہوگا اس آپ کی ڈیفینیشن کے مطابق. تو کیا اس کی سزا اسلام نے سزائے موت رکھی ہے یا اس کی کوئی اور سزا ہے؟ پہلے بات آپ کو یہ رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی سزا جو ہے قرآن مجید میں لکھا ہے وہ صرف اس ملک میں نافذ کی جائیں گی جو ملک شریعہ کو فالو کر رہا ہے. لفظی نے پریکٹیکلی. ہاں. اگر ٹرولی شریعہ اس دیش میں ہے، اس ملک میں ہے، رائٹ، تو شریعتاً پہلا یہ جو کوئی بھی سزا نان مسلم کنٹری میں اختیار نہیں ہوئی. نان مسلم میں تو نہیں ہوگی. نان مسلم میں یو ہیو ٹو فالو دا رول آف دا کنٹری، آف دا اسٹیٹ، آف دا اسٹیٹ آف دا کنٹری. رائٹ. ایک مسلم ملک ہے جس کے اندر شریعہ نافذ ہو چکی ہے، تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے، مثال کے طور پر ملیشیا، پوری شریعہ نہیں لیکن شریعہ کافی حد تک ہے. اگر کوئی مسلمان کہتا ہے کہ میں ابھی اسلام میں نہیں مانتا ہوں، میں ناستک ہو گیا، ٹھیک ہے، یا میں عیسائی بننا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، تو جج اسے کہیں گا اس کو کاؤنسلنگ دو،
राइट, 3 महीने की काउंसलिंग दो, फर्स्ट स्टेप इज काउंसलिंग, काउंसलिंग, राइट, चाहे वो जज बोलेगा 3 महीने की काउंसलिंग दो, चाहे बोलेगा 4 महीने की काउंसलिंग दो, फिर उसको रिलीजियस लोग काउंसलिंग देते, चाहे 2 महीना हो, 3 महीना हो, 4 महीना हो। उसके बाद फिर से वो बोला नहीं मुझे अब भी बनने का है, तो जज बोलेगा फिर से काउंसलिंग दो। ठीक है, तो इस्लाम के अंदर जो भी सज़ा है हमेशा नहीं ऑन द स्पॉट उसके ऊपर लागू होती है, ठीक है, और कई शराइत यानी कुछ मौका मिलना चाहिए उसे, ये आप कुछ मौका नहीं, ज़्यादा मौका, ज़्यादा मौका तो जहाँ तक कि मलेशिया का सवाल है, जहाँ ये कानून है, जहाँ मुसलमान के लिए शरिया लागू होती है, ठीक है, आम पब्लिक मुसलमान के लिए, तो वहाँ तो मैंने कभी भी नहीं देखा, थे कई मुस्लिम जो गैर मुस्लिम के भड़काव में आके इस्लाम त्याग करना चाहते, इस्लाम गिव अप करना चाहते, तो उन्हें काउंसलिंग दी है। ठीक, ठीक है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि दाई के औसाफ क्या होने चाहिए, मतलब फ़िरौन और हज़रत मूसा वाले कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, फ़िरौन बागी था, अपने आप को रब कहता था, फिर भी अल्लाह ताला ने मूसा से कहा कि जाके ज़रा नरमी से बात करना। जी हाँ, तो अगर ऐसा कोई दाई है जो कि जिसका बिहेवियर ह्यूमिलिएटिंग बिहेवियर है, जो अपने इल्म का रोब दूसरों पर जमाता हो, है वो दाई, इस तरह के दाई होने चाहिए या दाई के कुछ औसाफ हदीस में या कुरान में बयान हुए हैं? दाई की कई औसाफ है कुरान में और हदीस में भी। ठीक, नंबर 1, जो भी चीज़ हराम है कुरानी शरिया में वो आम मुसलमान को नहीं करना चाहिए, और दाई को तो एक्स्ट्रा केयरफुल, जनरल रूल है, बिल्कुल ठीक, ऐसा नहीं कि गुज़े बसर आम मुसलमान करेंगे और दाई नहीं करेंगे, अल्लाह के रसूल और करते थे। बिल्कुल सही है, डन। तो जो भी उसूल आम मुसलमान के लिए, दाई को और केयरफुल रहना चाहिए, ठीक, और अच्छा तो और अच्छा होना चाहिए, परहेज तो और परहेज करना चाहिए। मिसाल के तौर पे सोना पहनना हराम है, कुछ लोग पहनेंगे गोल्डन कलर वॉच, तो फी नफसी सोना हराम है, गोल्डन कलर हराम नहीं, सही समझ लेकिन गया। दाई अगर गोल्डन वॉच, आम मुसलमान भी नहीं पहनना चाहिए, हाँ, क्या गोल्डन कलर की वॉच, राइट, लेकिन दाई को और केयरफुल रहना चाहिए क्या कौन किसको गलत फहमी न हो जाए। ठीक, ठीक, मिसाल के तौर पे अल्लाह के रसूल फजर के बाद अपनी अहलिया से गुफ्तगू कर रहे थे मस्जिद के बाहर, मस्जिद के बाहर कोई, और एक दो साहबा तो बोलता है बोला ये मेरी अहलिया है, तो साहब अस्तगफिरुल्लाह, हम तो और सोच ही नहीं सकते, मतलब शैतान ना किसके दिमाग में आ जाए कि अल्लाह के रसूल कोई गैर महरम से बात करे गुफ्तगू सुबह के टाइम पे, तो अल्लाह के रसूल जब एहतियात लेते हम कौन है, राइट, तो दाई को एहतियात लेना चाहिए। और जहाँ तक कि आपने बदगुमानी तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप जंग के मैदान में जाते, वो आप पे अटैक कर रहा है और आप डिफेंड नहीं करेंगे, तो उस टाइम समटाइम्स अटैक इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ डिफेंस, अटैक इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ डिफेंस। यानी तो कोई आपसे वैसे ही आर्ग्यू कर रहा है तो आप उसको फिर उसी तरह से जवाब आम तौर देंगे। पे कुरान की आयतें जाहिल आता है तो उसे कहे कालू सलामा, कालू सलामा, राइट, लेकिन कुरान की जो मास्टर की दावा के लिए सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 125, उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिल बिल्लती अहसन, ठीक, मैं लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओ हिकमत के साथ और हुस्नत के साथ, और उससे और उनके साथ दावा करो, बहस करो, डिबेट करो अच्छे हसन के साथ, ठीक है आप समझे। लेकिन लोग हमेशा क्या कहते हैं, हसन मतलब प्यार से बात करो, नरमी से बात करो, बेशक अक्सर है, हमेशा नहीं, हमेशा नहीं है। तो जब दीदा साहब जाते थे बात करने के लिए तो ऑर्गेनाइज किए थे, शेख साहब ज़रा नरमी से, मुझे भी जाते हैं देखते का भाई मुझसे नॉन मुस्लिम है, जाकिर भाई ज़रा हिकमत के साथ बात करो, यानी मुझे इनडायरेक्टली बोल रहे क्या भड़को मत, ठीक, प्यार से बात करो, बिल्कुल सही आम तौर। लेकिन क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से कोई ऐसी एग्जाम्पल मिलती है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा सा जो है वो गुस्से में आ गए और दावत वाले अंदाज में, वो कोई एग्जाम्पल मैं अगर आपको आप? कुरान की आयत पेश करता हूँ ना, हाँ, कुरान की आयत बता दें। ये कुरान की जो आयत है सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 125, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट से आप अगर रुकू के शुरू में जाएंगे जी, सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 120, उसमें लिखा है इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक मिसाल है, राइट, अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिसाल कुरान में जिक्र है, सही, वो एक मिसाल है, और फिर आता उदू इला सबील रब्बिका हिकमा, यानी आपको फॉलो करने का है तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हिकमत फॉलो करो। राइट, इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या करते, बुतों को तोड़ भी दिया था उन्होंने, और साहब बिल्कुल सही, माशाल्लाह आपके पास तो बहुत इल्म है। ठीक, हाँ? नहीं मैं तोड़ दिया, और क्या बोला, शागिर्द हूं आपका। किसने तोड़ा उसको, वो बड़े मुझसे पूछो, ये हिकमत है। ठीक,
عام طور پہ بت کو نہیں توڑنا چاہیے، بٹ کبھی کبھی بت کو توڑنا حکمت ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے عام طور پہ دائی کو پاس آن پیار سے بات کرنا چاہیے. لیکن اگر کبھی کوئی قرآن میں اتنی غلطیاں نکال رہا ہے اور میں پیار سے بات کروں تو لوگ سمجھیں گے کہ قرآن غلط ہے. تو کبھی کبھی دیدہ جیسا شعر بننے پڑتا ہے. تو میں کہتا ہوں کبھی کبھی دیدہ جیسا شعر بنو ماشاء اللہ، اور کبھی کبھی اکثر پیار سے بات. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کا جو ہے آپ کی پوری ماشاءاللہ زندگی، آپ کا مشن ہے دعوت دینا، تزکیہ کرنا، لوگوں کو دین کی طرف بلانا. ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے مذہبی طبقے ہیں ان میں ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ بھائی ہمیں اللہ تعالیٰ نے دعوت کے مقام پر بھیجا ہے، دعوت کے لیے بھیجا ہے، ہمیں دعوت دینی ہے. دوسرا مذہبی طبقہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، ہمیں اقامت دین کرنا ہے، یعنی دین کو نافذ کرنا ہے. تو بہت ساری جماعتیں ہیں جو کہ اسلامی جماعتیں ہیں لیکن وہ پولیٹکس میں ہوتی ہیں، اور وہ ان کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ ہم جب تک دین کو پوری طرح نافذ نہیں کر لیں گے تو دین نافذ نہیں ہوگا. تو اقامت دین امپورٹنٹ ہے یا دعوت اور تزکیہ امپورٹنٹ ہے؟ ہمارے اسلام کے اندر توحید ہے پلر، نماز ہے دوسرا پلر، صوم ہے تیسرا پلر، زکوٰۃ ہے، حج ہے. کیا پہلا کرنا چاہیے، نماز یا توحید یا روزہ؟ سب امپورٹنٹ ہے بھائی. صحیح، توحید اوپر آتی ہے. رائٹ. لیکن اب لوگ توحید کروں گا تو نماز بھی ضرورت ہے. روزے کے رمضان کے موقع پہ روزہ بھی کرنا چاہیے، اور میں روزہ کروں گا، روزہ رکھوں گا، نماز نہیں پڑھوں گا. یہ سب امپورٹنٹ ہے. سب جو آپ کے اختیار میں ہیں اللہ تعالیٰ اس کا حساب کتاب آپ سے لے گا. آپ کو اگر قوت دی بات کرنے کی، آپ حق کی بات نہیں کریں گے تو آپ ذمہ دار ہیں. ایک انسان کو بات کرنے کا طریقہ بتانے، بات نہیں کرنا تو اس میں پوچھنی ہوگی. تو جہاں تک کہ آپ نے کہا ایک اقامت دین اور دوسرے کیا کہ آپ نے دعوت دینا، دونوں اہم ہیں. دونوں ایک ہوتا ہے اقامت دین دور اندیشی، سمجھ گیا. لیکن گھر کے اندر ہی وہ لوگ اسلام نے فالو کر رہے ہیں، اقامت دین رکھوں گا. میری زندگی میں نہیں ہے، میں اللہ کے رسول کو فالو نہیں کر رہا ہوں، میں داڑھی نہیں رکھ رہا ہوں، میں ڈھکنے کے اوپر نہیں پہن رہا ہوں، میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، اور بولے گا میں پورے دنیا میں اقامت دین کروں گا، میں میرے ملک میں اقامت دین کروں گا. خود کی زندگی میں اقامت دین نہیں. مگر آپ نے سنیے میری بات، جی میں دے رہا ہوں جواب. اوکے. تو میرے زندگی میں اسلام نے، میں بولا ملک میں اسلام ہونا چاہیے، تو اقامت دین کے مرحلے ہوتے ہیں، اسٹیجز. مرحلے، ٹھیک ہے. میرا ایم اقامت دین ہے، پہلے میں تو مسلم بنوں، پھر میرے فیملی کو بناؤں، پھر معاشرے کو بناؤں. اس کا مطلب نہیں میری فیملی اگر اسلام نہیں فالو کر رہی ہو میں سیکنڈ اسٹیپ پہ نہیں جاتے، مجھے تو فالو کرنا چاہیے. ٹھیک. قرآن کے اندر مثال ہے کہ کئی پیغمبر کے بچے بھی ان کو فالو نہیں کیے. رائٹ. حضرت نوح اور نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، بیوی ہے، بچے ہے. اس کا مطلب نے دعوت چھوڑ دیا، لیکن دعوت انہوں نے دی. تو مرحلے پہلے اپنے آپ پہ، پھر فیملی پہ، پھر معاشرے میں، پھر سٹی میں، پھر ملک میں، پھر انٹرنیشنل. لیکن کوئی نہیں، آپ نے اپنا کام کیے گا، امپورٹنٹ ہے. میں نے دعوت دی، ان نے فالو نہیں کیے. فذکر انما انت مذکر، آپ کا جاب ہے ڈیلیور کرنا میسج، ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں. آپ بولیں گے ڈائریکٹ مجھے بننے کا میڈیکل ڈاکٹر، میں ڈائریکٹ یونیورسٹی جاؤں گیا؟ نہیں جا سکتا. تو مرحلے ہوتے، لیکن دماغ میں ہونا چاہیے بچپن سے ہمیں مجھے ڈاکٹر بننے کا یا مجھے دائی بننے کا. تو آل امپورٹنٹ ہے، دعوت بھی امپورٹنٹ ہے، اقامت دین بھی امپورٹنٹ ہے، ساتھ ساتھ چلتا ہے. ٹھیک. اور انشاءاللہ ہر مسلم کے مائنڈ میں ہونا چاہیے، اور قرآن کی آیت ہے کہ انشاءاللہ ایک دن اسلام سارے مذہب پہ ماشاءاللہ اٹ ول ڈومینیٹ. ٹھیک. ابھی آپ نے فرمایا داڑھی میں نہیں رکھ رہا ہوں یا یہ ٹخنے سے اوپر پائچہ نہیں ہے. مجھے ذرا یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب، آپ کی نظر میں، آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں داڑھی فرض ہے یا سنت ہے، یہ بتائیے گا. اور عورتوں کا جو پردہ ہے چہرے کا، وہ آپ کے نظر میں کیا کور کرنا ضروری ہے یا وہ فیس کور کرنا ضروری نہیں ہے؟ جہاں تک کہ داڑھی کا مسئلہ ہے، چاروں ائمہ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، میں اللہ رحم اللہ، سارے لوگ کا فتویٰ ہے کہ داڑھی فرض ہے. اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں. داڑھی فرض ہے. فرض ہے. اچھا ٹھیک ہے. ابھی وہ 1 پہ آتا ہے، 2 پہ آتا ہے، فرض ہے. اچھا ٹھیک. فرائض کے بھی لیول ہوتے ہیں، نہیں کہ تو گناہ کبیرہ ہوتا ہے، صرف گناہ ہوتا ہے. ٹھیک. اس میں کوئی دو رائے نہیں. ٹھیک ہے. جہاں تک کہ حجاب کا مسئلہ ہے، اس کے اندر علماء کا اختلاف ہے. رائٹ. ڈفرینس آف اوپینین. اور سب لوگ مانتے ہیں کہ ایک خاتون کو سارے جسم ڈھکنا چاہیے. اختلاف ہے چہرے پہ، کچھ کہتے ہیں چہرہ ڈھکنا فرض ہے، کچھ کہتے ہیں فرض نہیں. لیکن باقی چیز مین چہرہ، ایک گروپ آف علماء کہتی ہے کہ جائز ہے، ایک گروپ آف علماء کہتی ہے کہ جائز نہیں. ٹھیک. لیکن یہ چھوٹی، باقی تو کرو،
باقی تو کرنا ظاہر آپ بولتے بھائی چہرے پہ آپ کر رہے ڈیبیٹ اور وہ باقی چیز فالو نہیں کر رہے, چست پہنی ہوئی ہے, کلوک نہیں پہنی ہوئی ہے, عبایا نہیں پہنی ہوئی ہے, اور ڈسکس چہرے پہ. رائٹ. تو جو جس میں اختلاف نہیں ہو تو فالو کرو. میرا کیا کہنا ہے, وہ ڈفرینس صرف چہرے پہ. آپ کے لباس ہونا چاہیے ڈھیلے, چست نہیں ہونا چاہیے, ٹرانسپیرنٹ نہیں ہونا کوئی چاہیے. اختلاف بھی نہیں اس میں تو اختلاف نہیں ہے. وہ بھی نہیں کرتے اور ڈیبیٹ کرتے ٹی وی کیا کہ چہرے کا نقاب پردے کہنے, اس میں اختلاف ہے. آپ اگر سمجھتے ہیں اور اس میں علمی بحث ہے اور یہ بحث ہائی لیول پہ, میں اس چیز پہ مانوں اس میں ان علماء میں مانتا ہوں کہ چہرہ کرنا فرض نہیں ہے. لیکن کئی بڑے علماء بولتے ہیں کہ چہرہ فرض ہے. میں لیکن نہیں کہتا. تو یہ میری جو علماء کہتے ہیں کہ چہرہ عورت کو ڈھانکنا فرض نہیں, میں دونوں کی اسٹڈی کیا ہوں. میں سمجھتا ہوں جو کہتے ہیں کہ چہرہ ڈھانکنا فرض نہیں ہے, اس کا مطلب نہیں چہرہ ڈھانکنا حرام ہے. میں سمجھ گیا. چہرہ ڈھانکنا تو افضل ہے ہی, اس میں دو رائے نہیں. ٹھیک ہے. تو جو لوگ چہرہ سمجھتے فرض نہیں ہے, وہ جو لوگ چہرہ ڈھانکتے اس پہ تنقید کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. اس میں دو رائے نہیں ہے. اور جو لوگ سمجھتے چہرہ فرض ہے, ان کا دل بڑھانا جو کہنا چاہیے, ہم سمجھتے یہ افضل ہے, چہرہ آپ ڈھانکو, لیکن نہیں ڈھانکے تو فتویٰ مت لگا کہ جہنم میں جائیں گے. آپ سمجھے نا. جی خوش آمدید دوستو, امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی. دیکھو, مسلمانوں کا ہمیشہ سے یہی مقصد رہا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اسی طرح حرمت رسول پر جان بھی قربان کرے. یعنی یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کوئی مومن اس وقت تک صحیح مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو مخاطب ہے کہ جب تک میں ان کو اس کے ماں باپ, اس کے اولاد, یعنی ہر ایک رشتہ دار اور ہر ایک رشتے سے وہ بڑھ کر جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے, وہ مومن ہے. اسی طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم الی آخرہ, پوری آیت ہے. تو مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے. آپ اس کے باپ کو گالی دو وہ برداشت کر سکتا ہے, آپ اس کی ماں کو گالی دو وہ برداشت کر سکتا ہے, اس کی بیٹی کو, بہن کو, یعنی آپ جتنی بھی تکلیف پہنچائے وہ برداشت کر جاتا ہے. لیکن حرمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے تو یہ مسلمان ہرگز برداشت نہیں کر سکتا, کیونکہ اس کی ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کی عزت کی حفاظت کرے. تو ایسے واقعات بہت زیادہ ہوئے ہیں. آپ غازی علم دین شہید کا نام آپ نے سنا ہوگا کہ کس طرح انہوں نے ایک گستاخ رسول کا جو ہے نا وہ قتل کیا. اس کے بعد غازی خالد جیسے واقعات آئے, ممتاز قادری جیسے واقعات آئے, بہت سارے واقعات سامنے آئے. یہ کیوں؟ یہ ایک جذبہ ہوتا ہے مسلمان کے اندر. تو گستاخی کا مطلب یہ کہ اگر کوئی غلطی نہیں بلکہ جان بوجھ کر اگر کوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ کہے یا قرآن کے بارے میں, تو اس کو گستاخی ہم مسلمان سمجھ جاتے ہیں, سمجھ بیٹھتے. اور اگر کوئی غلطی سے جس کی زبان پھسل جائے, وہ جس طرح ایک حالیہ ایک واقعہ ہوا مردان میں ساولڈیر کے مقام پر, ایک آدمی ایک دوسرے آدمی کی تعریف کر رہا تھا اور تعریف میں وہ اتنا آگے چلا گیا کہ اس کو پیغمبر کے ساتھ تشبیہ دی. اس نے بعد میں بہت کہا کہ پیغمبر نہیں مانتا, پیغمبر نہیں, لیکن پھر اس کو عوام نے جو اس کا حشر کیا اس کی ویڈیو آج بھی موجود ہے انٹرنیٹ پر. تو یہاں پر بات توبے کی آ جاتی ہے. یہ گستاخی کی بات یہ ہے کہ آپ گستاخی کرتے ہی کیوں ہیں. اگر جان بوجھ کر کوئی گستاخی کرے تو پھر اس کی سزا وہ پھر اسلام نے مقرر کی ہے اور قانون بھی اب موجود ہے پاکستان میں. 295C کے تحت اگر کوئی گستاخی کرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو قانون اس کو سزائے موت دے گی, قانون اس کے لیے موجود ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو جواب دیا اس ویڈیو میں وہ توبہ کے متعلق ہے. تو جواب یہ ہے کہ اگر انسان کوئی بھی بہت بڑا گناہ کرے تو وہ اگر اس کے بعد توبہ کرے اور صدق کے دل سے توبہ کرے تو وہ ضرور قبول ہوگی. اور توبہ کے کچھ شرائط تھے وہ بھی ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتا دیے. تو گستاخی کے معاملے میں اگر کوئی بندہ گستاخی کرے تو جو اس کو مناسب لگے بس وہ اس کو وہی کرنا چاہیے. اگر
پولیس موجود ہے اور تھانے موجود ہے، اگر آپ ان کے حوالے کریں قانون کے مطابق سزا دیں تو یہ آپ کے لیے بہتر رہے گا، اور اس سے کوئی انتشار وغیرہ جو ہے نا وہ بھی نہیں پھیلے گا۔ اور اسی طرح آپ نے ممتاز قادری کا نام بھی سنا ہوگا، اسی طرح غازی خالد کا، تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ ایک درجہ دے دیتے، عزت والا درجہ، ہر کوئی ان سے محبت کرنے لگتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ اگر کوئی جتنی بھی بڑی گناہ کرے، وہ اگر اگر توبہ کرے تو اس کو معافی جو ہے نا وغیرہ وہ مل جائے گی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔